ایک مسلمان بچی نے یہ بتا دیا کہ ہزاروں کتے بھی اگر آ جائیں ایک ہی شیر ان کے لیے کافی ہے۔ ہم نے کبھی بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، اگر ہماری بچیوں پہ حملہ ہوگا، ہمارے مذہب پہ حملہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں صبر کرنا بھی آتا ہے، میدان میں ڈٹ کے جواب دینا بھی آتا ہے۔ بھی ان کی ہے نا یہ RSS اور یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، انگریزوں کے سامنے ہاتھ تم جوڑ رہے تھے، انگریزوں سے بھیک تم مانگ رہے تھے، انگریزوں سے دلالی تم کر رہے تھے، انگریزوں کی سیاہی تم کر رہے تھے، اور ہمارے وہ ہیں، ہماری جتنے اسلاف ہیں، جتنے بزرگ ہیں، یہ کالا پانی گئے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، ان کے جیلوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے۔ اب آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ کرناٹک کے اندر اور ایک سلسلہ ایک سسٹم جاری ہوا، وہ کیا ہے کہ ہم مسلمان بچیوں کو پردہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو کیوں پردہ نہیں کرنے دیں گے جی؟ اگر یہ مسلمان بچیاں اگر یہ برقع پہن کر کے آئیں گی تو پھر ہم بھی وہ ایک بھگوا کلر کا ایک وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ ہم پہن کر کے آئیں گے۔ بھائی تم جو مرضی پہنو، ہمیں تم سے کیا لینا دینا ہے، لیکن مسلمان بچی ہو یا مسلمان عورت ہو اس کے اوپر پردہ فرض تھا، اور انشاءاللہ تعالی جان تو جا سکتی ہے لیکن جو سچا مسلمان ہوگا اس فریضے کو ادا کرتا رہے گا۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک یونیورسٹی کی بچی، وہ مدرسے کی نہیں تھی، ایک کالج کے اندر پڑھنے والی بچی، اور کئی ایک کمینے قسم کے لوگ اور اپنا مذہبی نعرہ لگا رہے ہیں۔ ان کے مذہب کے جو پیشوا ہیں، سربراہ ہیں، ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا مذہب کا استعمال ایسے اوباش قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں تم نے دے دیا ہے، اور جن کو تمیز کوئی نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اور اب تک وزیر اعظم تو بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، کیا یہ قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ اور اب تک وزیر اعظم کا بیان کیوں نہیں آیا اس پہ؟ بولو آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہ کب تک ڈرامہ کرتے رہیں گے، کب تک الو بناتے رہیں گے؟ خیر جو پہلے سے الو ہو اس کو کیا الو بنائیں گے، لیکن یاد رکھیے آپ کی ہر بدتمیزی کو اور آپ کی ہر ایک گنونی حرکت کو الحمدللہ مسلمان جان بھی چکے ہیں، پہچان بھی چکے ہیں، اور ڈٹ کر کے اس ملک کے اندر رہ کر کے اس کے آئین کے مطابق ان کا دندہ شکن جواب بھی دیا جائے گا، اور عزت کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہم رہیں گے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے تعلق سے کبھی کچھ، کبھی ایک بھیڑ آتی ہے اور کئی مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور اس کے علاوہ یعنی کہیں بھی آپ دیکھیں کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اور پھر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی کالج یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس ادارے کے اندر جو لوگ پڑھتے نہیں ان کو آنے کا وہ کیسے آئے، انٹری ان کی کیسے ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ چند گنڈے آتے ہیں اور آ کر کے ڈراتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان بچی نے یہ بتا دیا کہ ہزاروں کتے بھی اگر آ جائیں ایک ہی شیر ان کے لیے کافی ہے۔ اسے یہ آپ نے عمل سے ثابت کر دیا۔ اب وہ آ کر کے وہ جب اس طریقے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو مبارکباد دیتے ہیں اس طرح کی بچیوں کو، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کا ایک جملہ ایسا ہے جو ہر بندے کو حوصلہ دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کسی سے قرض نہیں رکھتا۔ اسلام کے لیے جو بندہ قربانی دیتا ہے، پھر ایسا نہیں کہ اسلام اس کے ساتھ بے وفائی کر دے، اسلام کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھو، اسلام دنیا میں بھی چمکاتا ہے، اسلام آخرت میں بھی چمکاتا ہے۔ ایک لڑکی نے جب اس طرح کے لوگ آئے تو اس نے صرف اللہ اکبر کہا نا، ساری دنیا کے اندر اللہ نے اسے مشہور کر دیا ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں۔ اور پھر آپ کو دیکھو کہ دین کے ساتھ اس نے وفا کی۔ پردہ کیا ہے؟ دین ہے۔ پردہ کیا ہے؟ زور سے، پردہ کیا ہے؟ برقع کیا ہے؟ حجاب کیا ہے؟ اللہ اکبر کیا ہے؟ دین ہے۔ صرف اللہ اکبر کہا تو پھر دین نے بھی پھر بے وفائی نہیں کی نا قرض رکھا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ہر پونچھ سے لے کر کے پورے ہندوستان کے ہر مسجد اور ہر محراب کے اندر ہر ایک خطیب اس بچی کے لیے دعا بھی کر رہا ہے اور اس کی تعریف و توصیف بھی کر رہا ہے۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟
اور یہ کس کے ذریعے دی ہے؟ دین کے ذریعے۔ کس کے ذریعے دی ہے؟ دین کے ذریعے دی ہے۔ اور میں ایک بالکل واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، شدت پسندی سے ملک ٹوٹتے ہیں، شدت پسندی تباہ کرتی ہے، شدت پسندی برباد کرتی ہے۔ اس ملک کے اندر جتنا تم سے زیادہ تو ہمارا حصہ ہے اس کی آزادی میں۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ بجرنگ دل، وہ یہ جتنے بھی ان کی ہیں نا، یہ RSS اور یہ جتنی بھی کمینی قسم کی ان کی تنظیمیں ہیں، انگریزوں کے تلوے تم نے چاٹے تھے، انگریزوں کے سامنے ہاتھ تم جوڑ رہے تھے، انگریزوں سے بھیک تم مانگ رہے تھے، انگریزوں سے دلالی تم کر رہے تھے، انگریزوں کی سیاہی تم کر رہے تھے، انگریزوں کے تلوے تم چاٹ رہے تھے۔ اور ہمارے واحد حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی بھیجا گیا تھا۔ علامہ صدر الدین آزردہ کا سارا کتب خانہ اور ساری جائیداد کو ضبط کر لیا تھا انگریزوں نے، اور جو دن وہاں یہ کالا پانی جا رہے تھے، حمداللہ مدراسی گولیاں کھا رہے تھے، ہماری جتنے اسلاف ہیں، جتنے بزرگ ہیں، یہ کالا پانی گئے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں۔ ان کے جیلوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے۔ آپ اس قوم سے مقابلہ کرو گے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑا جائے۔ ابھی تو ایک بچی میدان میں آئی ہے، اگر یہ ساری کی ساری قوم میں میدان میں آئے گی تو تمہیں اپنا آپ بچانا مشکل ہوگا۔ اور برسر میدان کہہ رہا ہوں، بہت ہو گیا تمہاری بکواس سنتے، بہت وقت ہو گیا تمہاری بکواس سنتے ہوئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب جہاں بھی تم بدماشی کرو گے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں، ہم مرد تھے، مرد ہیں اور مرد رہیں گے۔ ہم نے کبھی بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں۔ اگر ہماری ناموس پہ حملہ ہوگا، ہماری عزت پہ حملہ ہوگا، ہماری بچیوں پہ حملہ ہوگا، ہمارے مذہب پہ حملہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں صبر کرنا بھی آتا ہے، میدان میں ڈٹ کے جواب دینا بھی آتا ہے۔ اس وجہ سے بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ ہم حکومت سے کہیں گے، گنڈوں کے اوپر لگام کسی جائے، گنڈوں کو کھلا نہ چھوڑا جائے، گنڈوں کی پشمنائی نہ کی جائے، ورنہ یہ گنڈے ملک کو تباہ و برباد کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان خواجہ غریب نواز کا ہے، یہ نظام الدین کا ہے، یہ فرید الدین کا ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا ہے، یہ مخدوم سمنہ کا ہے۔ ہمارے بزرگ اس ملک کی حفاظت کر رہے تھے اور صبح قیامت تک وہ بھی کرتے رہیں گے۔ ارے یہ مسلمان وہ ہیں جن کو یہاں خواجہ غریب نواز نے بسایا ہے، ان کے اونٹ کو تو تم نکال نہیں سکے، بسائے ہوئے مسلمانوں کو کہاں نکال پاؤ گے؟ حضرات گرامی، میں آپ سے یہ عرض کروں، اس وقت حالات جو کروٹ لے رہے ہیں، مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بولو بیدار ہوں گے نا؟ اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ بدامنی ہو، ہم نہیں چاہتے شدت پسندی کو ہوا ملے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بے غیرت بن کر کے کٹتے رہیں گے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بے غیرت بن کر کے ان کی باتیں سنتے رہیں گے۔